کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم. آواز آ رہی ہے. اوے تم ادھر دونوں طرف لنک پہ بھی آ گئے, ویڈیو پہ بھی آ گئے, کال پہ بھی آ گئے. واہ جی واہ, گل کرو جی, بولیں. چہرہ کوئی بات نہیں ہے, اب بولیں کیا بولنا ہے بھائی. سر پہلے تو میں آپ سے بہت اپنے پروگرام کو ہر کالج کو 2-2 گھنٹے. آپ ویڈیو پہ آ جائیں نا, لنک پہ آ جائیں, میں آپ کو لنک پہ لے لوں گا بھائی, آپ اس پہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. چلیں اوکے, آپ کے چہرے کی زیارت ہو تک ہے. اوکے ٹھیک ہے چلیں بھائی, ٹھیک ہے, ٹھیک. آ جاؤ جناب. السلام علیکم. بات کرو جناب. امارات بات کرو جناب. امارات والے بات کریں. امارات والا ناراض ہو گیا, گل نہیں کرتا بھائی, گل ہی نہیں کرتا بھائی. امارات والا گل نہیں کرتا. چلے اس پہ بیٹ, کیا نام ہے اس کا؟ جی سر بات کریں. السلام علیکم, کیا نام ہے؟ خالی کٹ گئی بھائی. وعلیکم السلام. عمار یاسر. عمار یاسر بات کرو بھائی, کیا بات کرنا ہے؟ سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں. میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں. ہاں, تو آپ سے متاثر ہو کے کلمہ طیب پڑھنا چاہتا ہوں. مستری صاحب کے فین نہیں ہیں؟ اس کے عبدالجبار حیدری جو ہے ہمارے علاقے کا ہے, ایڈوکیٹ حفیظ اللہ چانڈی ہمارے علاقے کا ہے. میں بذات خود مینگل ہوں, منظور مینگل کا ذات میں. وہ سنا ہے کہ ان کے مدرسے میں بڑے لواط ہوتے ہیں, وہ صحیح ہے؟ آپ نے کچھ سنا ہے آپ کے علاقے میں میڈیا پہ ابھی ان کی باتوں میں ایسے؟ یہ پورا مذہب جو ہے جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے. میں ابھی جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور اپنے حقائق دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہم سے کیا کیا چھپایا ہوا ہے, کیا کیا حقائق کی باتیں چھپائی ہوئی ہیں. تو واللہ میں بہت شرمسار ہوں کہ میں کس جاہلیت میں گزار کے آیا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. واشہد ان محمدا. واشہد ان محمدا. عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ. واشہد ان. واشہد ان. علیا. علیا. خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ. خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ. ووصی رسول اللہ بلا فصل. ووصی رسول اللہ بلا فصل. وحجة الله على أهل السماوات والأرضين. وحجة الله. وحجة الله على أهل السماء والأرض. وعلى أهل السماء. وأشهد أن فاطمة الزهراء. وأشهد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين. سيدة نساء العالمين. وأشهد أن الحسن والحسين. وأشهد أن حسنة الحسين. وعلي بن الحسين. وعلي بن الحسين. ومحمد بن علي. ومحمد بن علي. وجعفر بن محمد. بولیں وجعفر بن محمد. آپ کی کال کٹ گئی بھائی. وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والإمام المنتظر المهدي صلوات الله عليهم حجج الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وأئمة الهدى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله. ان کی کال کٹ گئی بھائی. امید کرتا ہوں کہ ان کا کال صحیح ہو گیا. بسم اللہ کریں شیخ صاحب, معذرت کے ساتھ بسم اللہ کریں, بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انتظار تو بہت کروا دیا آپ نے, بہت ہی زیادہ, لیکن خیر میں چلو معذرت چاہتا ہوں, معاف کریں مجھے.
اچھا، بس ان صاحب نے بہت ٹائم لے لیا. اچھا، جی سر. میرے جو ہے نا کچھ سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے، شاید ہو جائیں جلدی میں. تو میں آپ سے جو ہے نا پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح جو ہے ہماری جو کتابیں ہیں، قرآن اور صحیح حدیثیں، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مشکات وغیرہ جو بھی ہیں، تو آپ کے یہاں جو کتابیں ہیں معتبر، جن سے آپ جو ہے دلائل لیتے ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ مجھے وہ گنوا دیں ذرا. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شیخ صدوق کی سب کتابیں رحمۃ اللہ علیہ، اکمال الدین اس میں آ جاتا ہے، من لا یزر الفقی آ جاتا ہے، اس میں خصال آ جاتا ہے، علل الشرائع آ جاتا ہے، اعمالی آ جاتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. الکافی الشریف کتاب سلیم ابن قیس ہلالی اور شیخ مفید کی جو احادیث کی کتابیں ہیں، کتاب الغیب للنعمانی، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ہماری کتابیں ہیں. ہاں، مطلب یہ جو وہ ہے کتابیں ہیں کہ جو مکمل جو ہے 100% جو ہے اتھینٹک ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہوں، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ مثلا کسی حدیث کے حروف میں اگر دو کتابوں میں اختلاف ہے نسخوں میں، تو اس کو صحیح کو دیکھا جائے گا نا. الفاظ میں تو ہوتا ہے نساخ سے غلطی ہو جاتا ہے، لیکن حدیث سب صحیح ہیں. الفاظ میں کہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی حدیث ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب میں اس کو ایک عبارت کے ساتھ نقل کیا گیا ہو، دوسرے میں دوسرے عبارت کے ساتھ، تو اس میں صحیح اور اصح کو دیکھا جائے گا. لیکن یہ سب کتاب صحیح ہیں. جی ہاں، صحیح ہے. اب جیسے نہج البلاغہ ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مکمل صحیح نہیں ہے. جی سر، عرض یہی ہے. لیکن باقی جو آپ نے بتائی وہ مکمل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ میں پھر آپ کہتے ہیں نا ہمیں ہماری کتابوں سے جو ہے دلائل دیے جائیں. تو اگر میں نہج البلاغہ سے دوں یا کسی اور سے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مکمل صحیح نہیں ہے، تو وہ پھر مسئلہ جو ہے نا بات صحیح نہیں بیٹھے گی. تو آپ کی کتابیں اس لیے میں نے پوچھی ہیں کہ تاکہ پھر انہی سے بات کی جائے. صحیح ہے، صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. صحیح ہے، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ بات ہمارے یہاں بھی مقبول ہے. تو ایک قرآن پاک ہو گیا، دوسرا جو ہے اہل بیت ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ہم جس کتاب سے لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہماری کتاب ہے. آپ کی کس کتاب میں کون سی حدیث نمبر، حوالہ اس کا کیا ہے؟ حدیث ثقلین کی شیعہ کتب میں دکھا دیتا ہوں. ہاں، شیعہ کتب میں آپ یہ جو حدیث لے رہے ہیں، یقیناً آپ اپنی کسی معتبر کتاب سے لے کہ بھائی دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اہل بیت. جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. جی. تو یہ آپ کس کتاب سے لیتے ہیں؟ کہاں اس کا کوئی حوالہ ہے کہ میں اس کو دیکھنا چاہوں تو میں دکھا دیتا ہوں. جی. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی. میرے محترم ناظرین، اس میں ملاحظہ فرمائیے، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر ایک باب ہے کتاب الحجہ میں، الاشارہ والنص، باب الاشارۃ والنص علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اشارہ اور نص امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پر. یہاں پہ حدیث نمبر 3 جو ہے بہت لمبی حدیث ہے. اس میں انبیاء علیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اس میں انبیاء کے کس طرح انبیاء نے اپنے اوصیاء کو تعین کیا. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے حجۃ الوداع میں. اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں بہت ساری باتیں، اس میں یہ فرمایا کہ وقال انی تارک فیکم امرین ان اخذت بہما لن تضلوا، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان دونوں کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ عز وجل واہل بیتی عترتی ایھا الناس اسمعوا وقد بلغت انکم ستردون علی الحوض فاسألکم عما فعلتم فی الثقلین والثقلان کتاب اللہ عز جل ذکرہ واہل بیتی فلا تسبقوهم فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منکم. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. حدیث بہت لمبی ہے، اس کے بعد بہت سارے کلمات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی سر، ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے میرے لیے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، کون کون ہیں، ان کے نام کون ہیں اہل بیت؟ اہل بیت علیہم السلام وہی ہیں جو آئے تطہیر میں ان کی تطہیر ہوئی ہے. وہ 5 تن پاک ہیں اور 9 امام جن کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت، امام حسین علیہ السلام کے نسل سے. تو 14 اہل بیت میں 14 معصومین ہیں. نبی کے دور میں جو ہے، نبی کے دور میں حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ، 4 ہو گئے نا نبی کے دور میں.
नबी के 5 पैगंबर और भी अहले बैत में बाकी से, नबी के बाद जो जी पैगंबर भी अहले बैत में से ना, 5 हैं उनके साथ खुद। मतलब 5 हो गए, नबी को खुद मिला के 5 हो गए, और जी। बाद में कितने हो गए? 9 कितने मजीद हो गए? 14। सही है। अच्छा, तो मेरा एक सवाल ये है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो उनके बाद जो है जो सहाबा थे उनमें से कितने मुर्तिद हो गए, और मुसलमान जो बचे वो कौन कौन से थे? इर्तिदाद से आपका क्या मुराद है? किससे? इर्तिदाद से आप क्या मुराद मतलब- लेते हैं? मतलब मुर्तिद हो गए, काफिर हो गए, अपने दीन से फिर गए, मुसलमान ना रहे। नहीं, सहाबा में मोमिन से ना कोई, हाँ, एक है इर्तिदाद ईमान से, एक इर्तिदाद इस्लाम से, ठीक है ना। एक शख्स ईमान नहीं रखता है, तो आपको पता है, आपकी अपनी रिवायत, वक़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल ला तक़ूलु आमन्ना बल क़ूलु अस्लमना वलम्मा यदख़ुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। हाँ, इस्लाम और ईमान में, ये सूरह हुजरात में हाँ, ईमान और इस्लाम में फ़र्क है। एक दफ़ा ईमान से इर्तिदाद है, एक दफ़ा इस्लाम से इर्तिदाद है। तो हमारा ये अक़ीदा नहीं है कि सहाबा में से अगर कोई इस्लाम छोड़ के निकल गया वो बहुत कम है भाई। सहाबा में से अगर कोई हो सकता है कि कोई बहुत सी कम, मसलन वो है मोहम्मद इब्न अशअस इब्न कैस, वो सहाबी था, वो मुसल्लम कज़्ज़ाब का उम्मती बन गया ना, फिर वो पकड़ा गया, फिर उसने तौबा कर ली, फिर दोबारा मुसलमान बन गया, फिर अबू बकर ने अपनी बहन उम्मे फरवा की उससे शादी करा दी। तो ये सहाबा कम है, ये सहाबा कम है। लेकिन जो सहाबा जिन्होंने ईमान से तर्क कर दिया है, जिन्होंने ईमान तर्क किया, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा। जी हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने तर्क किया उनकी तो ज्यादा को छोड़ दो, जिन्होंने तर्क नहीं किया, जो खालिस मोमिन रहे, उनकी तादाद कितनी है? वो कौन उनकी कौन से? तादाद वो बहुत चंद कम, होंगे। उनकी तादाद अब शुरू में बहुत कम थे, अहादीस में ये मिलता है, शुरू में बहुत कम थे, सलमान, मिक़दाद, अबू ज़र ये थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद लोगों ने तौबा किया, फिर वापस बचता गए, फिर मिल गए अहले बैत अलैहिस्सलाम से। जी तो वो सहाबा में से भी मजीद लोगों ने तौबा करी और दोबारा वो मोमिन हो गए। जी जी। अच्छा, सही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये हदीस आप मानते हैं, सही है? बिल्कुल, ये आपकी किताब में मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इस इल्म से, ये जो इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और फर्ज का दर्जा सबसे बड़ा इस्लाम में, तो इससे मुराद कौन सा इल्म है? कुरान और हदीस का इल्म है या दुनियावी इल्म है? नहीं, दुनियावी इल्म मंजूर नहीं है, इसमें अहादीस है, सुन्नत है, कुरान मजीद, अहादीस है, कुरान मजीद और सुन्नत, उसमें ज्यादातर अहादीस ही आता है। अहादीस ही आता है ना, कुरान और हदीस, मतलब दुनियावी इल्म इससे हरगिज मुराद नहीं है। और दीनी इल्म आजकल जो हमारे ज़माने में मशहूर है ना, कि सर्फ भी आ जाता है, नहू भी आ जाता है, उसमें फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, इरफ़ान, मंतिक़ वगैरह, ये चीज़ें नहीं हैं। ये जो जिस माहौल में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, और अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने कहा था, उस ज़माने में इल्म किसको बोलते थे? इल्म हदीस को बोलते थे। लोग दूर दराज इलाकों से आते थे सुन्नत अख्ज़ करने के लिए, सुन्नत अख्ज़ करने या कुरान सीखने के लिए। वो कुरान की तफसीर भी उस ज़माने में इज्तिहाद से नहीं होती थी, कुरान की तफसीर भी हदीस से होती थी, कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कुरान की क्या तफसीर की है। तो ये इसमें कुरान भी, जब हम कहते हैं ना कुरान भी, उसमें हदीस आ जाता है। जी हाँ, ठीक है। तो जाहिर बात है कि जब हमारे दीन में ये चीज फर्ज है, और हम जब मुसलमान हैं और मुसलमान ने अपने दीन पे अमल करना है, दुनिया की बातों पे अमल नहीं करना, तो हर मुसलमान के ऊपर आपने खुद कहा कि इल्म हासिल करना फर्ज है, दुनियावी इल्म इसमें हरगिज शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो भी मुसलमान है, जो पैदा होता है, बच्चा है, बच्चे से लेकर जवानी होने तक, या कहते हैं कि बल्कि बुढ़ापे तक इल्म हासिल करो, तो उसको दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। तो इसके लिए आपने जो है क्या किया है? आपने लोगों के लिए क्या किया है कि लोग तो दुनियावी इल्म हासिल करने में लगे हुए हैं, तो आपने क्या इसमें कोई अमली इकदाम उठाए हैं कि लोग जो है इस फर्ज को अदा करें, और जो है ना ये कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें और अपनी आखिरत को बेहतर करें? तो पहले मैं एक नुक्ते की निशानदेही करूं कि जब फरमाया कि दुनियाई इल्म हासिल करना वाजिब है, इसका मतलब ये दीनी इल्म हासिल करना जो कुरान और सुन्नत है वाजिब है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनियाई इल्म ये फजूल चीज़ है, इसका मतलब कोई हरगिज़ ये नहीं है कि दुनियाई इल्म हासिल करना हराम है। मतलब यह है कि जिस हदीस को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो कुरान और हदीस अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम में उसका सीखना वाजिब है। लेकिन अगर कोई हमारे रिवायात में है कि इसके अलावा जो कुछ है वो फजल है, वो फजीलत है, कोई हासिल करना, कोई रियाजी हासिल करना चाहता है, मैथ
हाँ, कोई इंजीनियरिंग सीखना चाहे उससे मना नहीं है। हाँ, मैं आपका मतलब समझ चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। अब मैंने क्या किया है मेरे भाई, हाँ मैंने क्या किया है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं कुरान और सुन्नत लोगों तक पहुंचा दूं, अहादीस लोगों तक पहुंचा दूं। तो मैंने मुख्तलिफ ज़बानों में मुझे जितना करना चाहिए मैंने उतना नहीं किया। अल्लाह ताला मुझे मग़फ़िरत करे, माफ़ करे, क्योंकि हम दीन के मामले में ये कभी नहीं कह सकते कि हमने बहुत खिदमत किया। दीन का हक बहुत बनता है, हमने जितना खिदमत हमें करना चाहिए हमने कभी नहीं किया। अल्लाह ताला हमारी खताओं को, तक़सीरों को, कोताहियों को माफ़ करे, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझसे हो सकता है मैं हदीस की शरह करता हूँ। जी हाँ, तो मैं आपके चैनल की वसासत से यही कहना चाहता हूँ तमाम उम्मत मुस्लिमा को कि पहले फ़र्ज़ अदा करें, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें ताकि आखिरत बेहतर बना सकें। कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर लेंगे, उसके बाद दुनियावी कोई भी उलूम हासिल करते रहें, ना कि पहले दुनियावी उलूम में अपनी ज़िंदगियाँ जो आधी बर्बाद कर दें और बाद में बोलें कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है दीन के बारे में। तो ये मेरी सोच सही है या गलत है? आपकी सोच सही है, लेकिन सिस्टम ही गलत है ना। हमारे पास सिस्टम ही नहीं। लोग सीखना भी चाहें तो कैसे सीखें? हाँ, लोग सीखें, सीखना चाह भी तो कैसे सीखेंगे ना। वो इम्कानियात भी तो नहीं ना कि लोगों के लिए अगर मुमकिन हो, मुयस्सर हो। अब मदारस में जाएंगे, मदारस इतने बदनाम है, लोग अपने बच्चे को मदरसा भेजने पे भी डर लगता है ना, को उल्टा उनको मदारिस में जरूरी भी नहीं है कि जाके इल्म हासिल किया जाए। अर्ज यही है कि इतने खासकर शिया मजहब में, हमारे शिया जो भाई हैं, ये लोग हदीस सीखना भी चाहें, ये इनके उलमा को खुद हदीस नहीं आती, और ये बल्कि उलमा मना करते हैं कि आप हदीस ना सीखें। इनके उलमा हजार तरह के आपके सामने रुकावट डालेंगे, इनके उलमा को खुद हदीस नहीं आती। तो की बात कर रहे हैं? बिल्कुल शिया उलमा की बात कर रहा हूँ। अगर शिया उलमा में कोई हदीस की बात करे ना, उसको अखबारी क्या करके बेवकूफ़ है, ये गुमराह है, ये जाहिल है, ये मर्जियत का दुश्मन है, उसको एजेंट। इनके पास आसान टप्पा है ना, ये किसी भी अपने मुखालिफ को कह देंगे एजेंट है। इनका बड़ा से बड़ा, इनके अपने बड़े बड़े मराजे जो है ना, आयतुल्लाह शिराजी एजेंट, आयतुल्लाह शरीयत मदारी एजेंट, आयतुल्लाह मुंतज़री एजेंट, आयतुल्लाह तबातवाइक, सबको इन लोगों किस मोहम्मद रूहानी, सादिक रूहानी, सबको इन लोगों ने खुद अपने मराजे को, बड़े बड़े मराजे को इन लोगों ने एजेंट बना दिया। तो ये तो बड़े जाहिल लोग हैं, ये शिया मौलवी जो हैं, और ये तो हदीस के सबसे बड़े दुश्मन ये खुद हैं। जी सही। अच्छा, जो पंजतन पाक थे, उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी जो 3 बेटियां थी, उनके वो पंजतन अहले बैत में शामिल नहीं है? नहीं, अहले बैत मुतहरीन में शामिल नहीं है। जिनकी तत्हीर हो चुकी, जो मासूम है, उनमें जिनकी इत्तिबा है उसमें शामिल नहीं हो। उनकी फजीलत है, वो नबी की बेटियां हैं, उनकी मोहब्बत हम पे वाजिब है, लेकिन वो फजीलत जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है, उनकी वो नहीं है। ठीक है ना? नहीं, असल में मैंने सुना है कि कुछ लोग तो इस बात के ही कायल नहीं है कि नबी की 4 बेटियां थी, बस नबी की एक ही बेटी थी हजरत फातिमा। कुछ लोग इस बात के कायल हैं, तो मैं यही जानना चाहता था, आप उसके कायल नहीं हैं? बहुत सारे लोग वो कहते हैं, लेकिन उनके पास दलील वलील कुछ भी नहीं है। वो अपने इज्तिहाद से इधर उधर से लगा के खींच के लगाते हैं ना, कि वो अगर उनकी शादी उसमें उम्र वगैरह, ये सब बातें फजूल बातें हैं। जब हदीस शरीफ में मौजूद है कि उनकी 4 बेटियां हैं, ठीक है ना, उनकी 4 बेटियां हैं, तो आप, और किसी हदीस में नहीं है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी थी, दूसरे बेटियां नहीं थी ना किसी में नहीं। तो ये अच्छा, अपने से बनाना, नस के मुकाबले में इज्तिहाद करना। सही। अच्छा, वो जो हमारे लिए एक अहम जो है मशाल राह है, ये हदीस के 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह और अहले बैत। तो किताबुल्लाह यानी कुरान पाक जो है, जिसको आप भी मानते हैं, लेकिन आप उसके बारे में भी ये कहते हैं ना कि ये मुकम्मल यानी कि कुरान पाक ठीक नहीं है, आप यही कहते हैं ना? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा था ना, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्तक़लैन किताब अल्लाह व इस्सती अहले बैत, उस वक्त तो कुरान किसी के पास भी नहीं था ना, कुरान जमा ही नहीं हुआ था। खुद मुसलमान कहते हैं तो पैगंबर जब थे जमा ही नहीं हुआ था। तो उस वक्त रसूल पाक जब उन्होंने भी कहा था, उस वक्त कुरान कामिल किसी के पास नहीं था, सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना, जी बोले, मेरा मकसद ये है, हमने अहले बैत को मानने के लिए हमें वो मुकम्मल चाहिए। जो कह रहे हैं जो कुरान है मुकम्मल ठीक नहीं है, कुछ उसमें से रद्द भी है, तो वो जो मुकम्मल ठीक है वो हम कहाँ से ले, वो कौन सा वो नुस्खा उसमें से? यानी कि हमारे पास जो 30 पारे हैं, 114 सूरतें अलहम से वन्नास तक, उसमें से आप मुझे वो अलग करके छाटी करके बता दें कि ये वाली गलत है, वो जिनको निकाल दिया जाए, और जो सही है उनको अलग से। तो कोई नहीं है, यानी कि गलत तो कोई नहीं है ना, गलत तो कोई नहीं कहता गलत है। नस्तजीर बिल्लाह, कुरान सही है। मतलब जो मुकम्मल 30 पारे 114 सारी की सारी ठीक है, बिल्कुल कुरान सही है। कुरान ये हुज्जत है, अल्लाह का कलाम है। अब इसमें से कुछ बातें निकाली गई हैं। बोला कि ये कुरान जो है ये तब्दीलियां हो चुकी हैं, ये पूरा नहीं है, ये कम है, ज्यादा है।
ترتیب بدلا جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا، ترتیب بدل دی ہے. وہ تو خود مخالفین بھی کہتے ہیں کہ اس کا ترتیب نزول نہیں ہے. ہاں ترتیب بھی چلو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں لیکن وہ ترتیب. اب کمی اس میں بیشی سے والی بات کر رہا ہوں کہ شاید یا کم یا زیادہ. کمی ہوئی ہے، بیشی کے نہیں کہ بیشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. بیشی کے اس میں کسی نے یعنی ملا دیا کمی بھائی. ہو گئی ہے، لیکن یہ جتنا بچے یہ بھی مکمل 100% حق ہے، سچ ہے. بالکل بالکل بالکل، یہ اللہ کا کلام ہے، بالکل اس میں حجج اللہ کا نور ہے، اللہ یعنی کے قرآن بارے میں جو بھی لکھا ہوا ہے ہمیں اس ٹوٹل تمام کی تمام باتوں پہ عمل کرنا ہے. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے، میں جہاد کے بارے میں بھی بہت سی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو جہاد کے بارے میں پھر کبھی آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ جو آپ کا خاص ٹاپک ہے کہ بھئی خلافت ابو بکر عمر عثمان نے لے لی، علی کو ملنی چاہیے تھی، مطلب دین اسلام میں یہ کیا طریقہ کار ہے امامت کا؟ دین سب نبی کے کچھ بعد اللہ کی جانب سے نا. دین میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں ملا سکتے نا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ بالکل نہیں ملا الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ دین میں ملا دیں وہ تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ان کا شہرک کاٹ دیں گے، اللہ ان پہ عذاب نازل کرے گا. اشارہ تو کاٹ نبی دیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. امامت جی دین کے تمام اجزاء اللہ کی جانب سے ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے کہ دین میں کچھ اضافہ کر کے جائیں. تو لوگوں کو کیا حق ہے کہ کسی کو امام خلیفہ بنا دے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ حق لوگوں کو دیتا، کوئی آیا قرآن میں ہوتی یا کوئی حدیث ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو امام بنانا تمہارا کام ہے، تم بناؤ، تم اختیار کرو، تم جس کو مسئلہ سمجھتے ہو، تمہارا طریقہ کاری ہے اکثریت کے ذریعے یا ووٹ کے ذریعے، یہ جو بھی ہے بتا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، بن جاتا. ہم اسی طریقے سے کسی کو امام بناتے ہیں، وہ شرعی امام بن جاتا کیونکہ اللہ نے وہ کہا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں، ٹھیک ہے نا. ہاں پھر اگر ہم کہتے ہیں خلافت کا طریقہ کار کیا ہے، خلافت کا طریقہ کار اللہ کی جانب سے. اللہ نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ خلق کرتا ہے، اللہ اختیار کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ منزہ ہے، بلندتر ہے اس شرک سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اختیار کرتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں. لوگوں کو بنانے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر میری بات اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کرو، تو ختم بات. لوگ سب غلام بن گئے اہل بیت علیہ السلام. امتی اگر ہیں تو اتباع واجب ہے، اطاعت واجب ہے. جس کی اطاعت کرتے ہیں وہ آپ کا آقا ہے، وہ پیشوا ہے، امام ہے. امامت کا تعین کر دیا پیغمبر نے، تو پھر جب انہوں نے کر دیا تو دوسروں کی کیا گنجائش ہے، ختم بات. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حضور پاک کے بعد حضرت علی امام ہوتے، ٹھیک ہے، حضرت علی کے بعد امام حسن، امام حسین، اور کرتے کرتے یہ 12 امام پورے ہو جاتے، تو یہ اب کون امام ہوتا؟ یہ 12 امام تو کب کے ختم ہو گئے، تو پھر یہ اب کون امام ہوتا؟ کس طرح ہوتے؟ مطلب یہ ان کے بعد کون لوگ امام بنتے؟ ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے. اس کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کہ 12 امام، یہ بہت سارے احادیث میں ہیں کہ 12 اماموں کے بعد کوئی امام نہیں ہے. دنیا میں صرف 12 امام ہیں، لیکن احادیث میں یہ ہے کہ 12 امام کا جب شہادت ہوگی تو امام حسین علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور وہ حکومت کریں گے، اور ان کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام یا کی بعد دیگر آئیں گے. اللہ کے علاوہ ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری روایات میں موجود ہے. 12ویں امام کی شہادت کے بعد امام حسین جو ہے علیہ السلام وہ دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں، دوبارہ آئیں گے، تشریف لائیں گے. جیسے قرآن مجید میں بھلے فرمایا کہ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، او آیا کیا بھلے وہم الوف، ایک میں آیات آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اسی دنیا میں پہلے بھی زندہ کیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. پرانے امتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، حضرت عزیر کو اللہ نے زندہ کیا ہے، تو اس امت میں بھی یہ ہونے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. روایات میں یہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام وہ کسی خلیفہ، کسی امام کے حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ امتی کے حیثیت سے آئیں گے نا، امتی کے حیثیت سے بالکل آئیں گے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ امامت جو ہے چلے گی اور امام معصوم ہوتا ہے اور امام کی اتباع کی جائے گی، تو 11 امام کے بعد جو ہے، جو ابھی 12ویں امام تو آخری دور میں آئیں گے، تو 11 امام 11ویں تو کب کے گزر گئے، تو اس سے اب تلک آپ کہہ رہے کوئی امام ہی نہیں ہے، تو امت کیا بے امام ہو گئی؟ نہیں، امام ہے اس کا نا، کوئی رہنما نہیں ہے. امام ہے، ہمارے 12ویں امام ہے.
امام مہدی علیہ نہیں، السلام 12ویں امام موجود کدھر ہیں کہ جیسے حضرت علی تھے نا، وہ امیر المومنین ہوتے، موجود ٹھیک ہے، ہے، وہ موجود ہے. خلیفہ ہوتے، وہ حاکم وقت ہوتے، ان کی اتباع کرتے، ان کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین، پھر امام جتنے بھی یہ 11 امام ہوتے وہ حاکم وقت ہم اتباع کرتے جو بھی ہوتے. اب 11ویں کے بعد 12ویں میں ابھی تک یہ جو گیپ ہے، یہ جو ہے ادھر کوئی امامت نہیں ہے، تو یہ کیا امت بے وہ آپ امام کا ہو وہ گئی، آپ نے گمراہ ہو سمجھا نہیں گئی، نا، اس کو آپ کوئی سمجھتے ہیں امامت نہیں ہے نا، وہ ہمارا عقیدہ تھوڑی ہے امامت نہیں ہے، امام موجود ہے. اچھا دیکھیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ امام یا نبی اس کے ہاتھ میں حکومت بھی ہو. اغلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لوگ جو ہیں کافر بادشاہ کی اتباع کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لوگ فرعون کی اتباع کر رہے ہیں. فرعون جب غرق ہوا اس کے بعد بھی حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھی. یہ لوگ بیابان میں پھر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ بیابان میں گھوم رہے تھے 40 سال تک، حیران پریشان. وہ حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت نمرود کے ہاتھ میں. آخر تک حکومت ان کو نہیں ملی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہی نہیں نا، ادھر تو ہمارے نبی کے بعد بن گئی حکومت، پھر یہ ختم کیسے ہوئے گی؟ کیسے ختم ہوگی؟ فارغ کیسے آ گئی؟ نبوت کے لیے، امامت کے لیے شرط نہیں ہے کہ حکومت بھی ان کے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے نا، حکومت ان کے ہاتھ میں. اچھا، امام عاصر علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اللہ کے آخری حجت ہے، ان کے پاس ایک ایسا مشن ہے جو کسی کے اس سے پہلے کسی امام کا نہیں تھا اور کسی نبی کا بھی ایسا مشن نہیں تھا. وہ مشن کیا ہے؟ وہ شیعہ اور سب نے روایت کی ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا اور شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم لہرا دیں، اور ہر گھر میں توحید اور قرآن اور سنت کا نور پہنچا دیں. ہر گھر میں دنیا میں کوئی بھی ظلم نہ ہو. یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. اس عقیدے میں شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق نہیں ہے. کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، ان کا مشن یہی ہے کہ سب لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تمام ادیان پر دین اسلام غالب اور باقی ادیان کا خاتمہ ہوگا. یہ جو مشن ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، یہ مشن ہے. ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ مثلا لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ کعبہ کو بت پرستی سے نجات دیں، لوگ نئی شریعت لے کے آئیں. ان کا یہ مشن نہیں. اس مشن کے لیے ایک خاص وقت ہے. وہ اللہ جانتا ہے وہ وقت کب ہے. جب ان کو اس وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اذن خروج، اذن ظہور عطا کریں گے. اس وقت تک وہ پردہ غیبت میں ہے. اس لیے اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو جس طرح امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا، جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، ہر امام ہمارے شہید ہیں اہل بیت علیہ. امام زین العابدین، امام جواد علیہ السلام 22 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. امام حسن عسکری علیہ السلام 27 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. ان کے آباء طاہرین کو یکی بعد دیگر شہید کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے، یہ آخری امام ہیں، ان کا مشن جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشن کے لیے ان کی زندگی محفوظ رکھنی ہے، تو ظالمین کے ہاتھ سے ان کو دور رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کب سے دنیا میں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج سے 3000 سال پہلے اس زمانے میں وہ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا اپنا بندہ دے دے جو مجھے علم سکھائے. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے کہ کون سی آیت ہے؟ ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا قال له موسیٰ، سورہ کہف میں قال له موسیٰ علیہ السلام هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا. یہ پیغمبر اولو العزم ہے بھائی، شاگرد کی طرح اس کے سامنے بیٹھ کے گھٹنا لگا کے کہتا ہے هل اتبعك، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ گزاروں، آپ کی اتباع کروں، پیروی کروں تمہاری. ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ تو مجھے کچھ علم جو اللہ نے تجھے علم دیا وہ مجھے دے دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام اس زمانے سے آج تک زندہ ہے. روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے لمبی زندگی دی ہے، اور اس کی کہانی قرآن میں موجود ہے، تاکہ مسلمان حضرت امام حجت علیہ السلام کے عمر شریف پہ شک نہ کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت امام حجت علیہ السلام کے ولادت سے 2000 سال پہلے بھی زندہ تھے. اس طرح نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت اس سے پہلے ہوئی ہے. روایات میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جو جسد شریف ہے وہ قبر سے نکل گئی تھی طوفان میں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو کون دفن کرے گا؟ انہوں نے دفن کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے دفن، یعنی اس زمانے سے یہ ابھی تک ہے. اللہ نے ان کو اتنی لمبی زندگی دیا. حضرت ادریس علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے، ورفعناہ مکانا علی، ابھی تک زندہ ہے. حضرت الیاس علیہ السلام نبی ہیں، زندہ ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. میرا جو ہے مقصد سوال کرنے کا یہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا،
میرے سامنے زندہ موجود ہوتے، میں ان کی اتباع، وہ دین جس طرح ان سے جو ہے وہ مجھے بیان کرتے کہ اس طرح عمل کرنا شریعت میں کرتا. امام حسن کے دور میں ہوتا تو ان کی باتوں پہ عمل کرتا، یعنی کہ 11ویں امام کے دور تلک میں ہوتا تو میرے سامنے امام ہوتے، چاہے حکومت ان کے پاس نہ ہوتی لیکن امامت ہوتی، میں عمل کرتا، میں کیا پوری عوام عمل کرتی. اس کے بعد سے اب جب تک 12ویں امام نہیں آ رہے تو ہم عوام جو ہے ہمارے سامنے کوئی امام نہیں ہے، ہم کیسے دین پہ عمل کریں؟ نہیں، کیسے اہل بیت سے غلط ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، اس طرح نہیں تھا ضروری کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے ہو، آپ کے سامنے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بہت سارے لوگ یمن میں رہتے تھے، بہت سارے مسلمان تھے اسی زمانے میں، کبھی پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، وہ یمن میں رہتے تھے. اویس قرن جس کو کہتے ہیں نا، اویس قرن، وہ انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا. اس طرح کے تو بہت سارے لوگ تھے کہ پیغمبر کو دیکھ لیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث ہم پہ حجت ہیں، ہم پیغمبر کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. ہم پیغمبر کو ہم نے نہیں دیکھا، اگر دیکھتے بھی شاید اللہ کا یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے نستجیر باللہ، ہم سے کوئی بدتمیزی ہوتی یا ہم کفار سے جا کے مل جاتے، بدبختی تو ہوتی ہے، شیطان ہوتا ہے نا. تو اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے، یہ شاید ہمارے لیے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت ہے ہمارے سامنے، اگر ہم ان کی اتباع کریں گے اللہ ہمیں محشور کرے گا پیغمبر کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ہے کہ حوض کوثر پہ میرے ساتھ وہی ہوگا جو میری شریعت کا، میری سنت کا، میری دین کا اتباع کرے گا. اسی طرح اگر امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح نہیں ہے کہ سب شیعہ کو رسائی ہے ان تک، بہت سارے شیعہ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح نہیں ہے کہ سب شیعہ ان کے پاس جاتے ہیں، نہیں، اکثر شیعہ ان کے پاس دور تھے. اکثر شیعہ کوئی کوفے میں، کوئی نیشابور میں، کتنے دور دراز علاقے، زندگی میں بھی ایک دفعہ نہیں ملاقات ہوتی تھی، لیکن ان کا دین موجود ہے، ان کے فرامین موجود ہے، ان کے احکام موجود ہے، ان کا حلال و حرام موجود ہے، ان کا سنت شریفہ موجود ہے. تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، چاہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے سامنے ہوں، چاہے ان کے فرامین صحیح یقینی طور پر جو کتابیں ان کے زمانے میں لکھی گئی ہیں وہ ان کے فرامین ہمارے سامنے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رحمت کرے میرے بھائیوں پر، اللہ رحمت کرے میرے بھائیوں پر، اللہم ارحم اخوانی. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا ہم ہیں. فرمایا کہ نہیں، آپ نے ایک ایسا قوم آئے گا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، مجھے میری تصدیق کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں. مجھے دیکھے بغیر، میرے معجزات دیکھے بغیر میری تصدیق کریں گے، میرے اتباع کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو حدیث کافی مشہور ہے، اللہم ارحم اخوانی. تو یہ ایمان لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سامنے پیغمبر سامنے ہوں. جی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو یہ ہمارا جو اسلام ہے، اللہ نے اپنا جو ہے خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے، خلافت چلے گی، خلافت نبی کے بعد جو ہے، جیسے وہ پیری مریدی میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ میرے پیر، پیر کے پیر، ان کے پیر، ان کے پیر کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلک جو ہے شجرہ مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے خلافت جو ہے دنیا میں، کیا وہ اس طرح دین اسلام میں قائم نہیں ہونی تھی کہ جو خلیفہ بنے اس کے بعد دوسرا خلیفہ، تیسرا، مسلسل آج تک خلافت چلتی رہتی؟ ٹوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن دین کا تو یہی اصول تھا نا کہ خلافت چلتی رہتی، خلیفہ کے بعد اگلا خلیفہ، پھر اگلا خلیفہ، اس طرح ہونا تھا کہ نہیں دین میں؟ دین کا تو امت نے نہیں مانا نا. امت اللہ کی جانب سے تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وہی ہیں جن کو اللہ نے جانشین بنایا نا. امت نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا نا، امت نے کہا ہم خود بناتے ہیں. اوکے بھائی صاحب، اب دوسروں کو بھی باری دے دیں. تھینک یو سر، شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر میرے بھائی، خدا حافظ. تھینک یو سر. آپ کے سوال ختم ہو گئے، مجھے پتہ آپ کے سوال ختم ہو گئے، اب سوال بنانے پہ شروع ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر. جب سوال ختم ہو جاتا ہے نا تو مزید سوال بنانے پہ لگ جاتے ہیں ہمارے دوست، ہمارے شیخ.